إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال جل وعلا في مقام آخر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرا وقال تعالى في مقام آخر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة رواه البخاری۔ خطبہ مستونہ کے بعد قرآن کریم کی 2 آیات کا کچھ حصہ پڑھا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بخاری شریف کی ایک روایت بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنا دے، اللہ تبارک و تعالی اسے خوب اجر عطا کرے گا، اس کے ثواب کو، اس کے اجر کو اللہ تعالیٰ خوب بڑھائے گا۔ یعنی اگر آدمی اللہ کو قرض دے، اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں، توحید و سنت کو پھیلانے کے لیے خرچ کریں۔ جو بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا جائے، اللہ رب العالمین کہتا ہے اس کو بڑھا چڑھا کر خوب اجر دیا جائے گا۔ کتنا اجر دیا جائے گا؟ سورہ بقرہ ہی کے اندر اللہ رب العالمین اس کی مثال بیان فرمائی، کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلہ 100 حبہ، کہا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی زمین میں ایک بیج، ایک دانہ ڈالتا ہے، ایک دانہ اگایا، اب اس میں سے 7 بالیاں پیدا ہوئی اور ہر بالی میں 100 دانے، ہر بالی میں 100 دانے، یعنی کسان نے، آدمی نے ایک دانہ ڈالا، اس سے ایک پودا پیدا ہوا، اب اس میں سے 7 بالیاں پیدا ہوئی، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو 7 بالی میں کتنے ہو گئے؟ 700 دانے ہو گئے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دے کر کے واضح کر رہا ہے کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی دین کی خدمت میں، دین کی نشر و اشاعت میں، اللہ کے راستے میں جو بھی مال خرچ کر رہا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ خوب اجر و ثواب سے نوازتا ہے، اس کے ثواب کو بڑھاتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، دین کے کاموں میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرو،
ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو، کس میں؟ خیر میں، بھلائی میں، نیکی میں، اچھی چیزوں میں، دین کے راستے میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ظلم، سرکشی، بغاوت، نافرمانی، گناہ، ان سب چیزوں میں کسی کا تعاون اور سپورٹ نہ کرو۔ مدد کی ضرورت ہو، کہاں مدد کریں؟ خیر کے کاموں میں، نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں، دین کے کاموں میں، بھلے کاموں میں ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں، سپورٹ کریں، مدد کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں۔ لیکن برائی میں، شر میں، منکر میں، معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں، ظلم میں ایک دوسرے کی کبھی مدد مت کرو، سپورٹ نہ کرو۔ آج کے اس جمعے کے خطبے میں قرض دینے کی فضیلت کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کی جائیں گے۔ قرض دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ چونکہ ہم قرض کسی کو دیتے ہیں تو گویا کہ ہم اس کی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کر دیں۔ بھائی آدمی قرض کب لیتا ہے؟ جب اس کے پاس کوئی مجبوری ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی دقت ہوتی ہے، تبھی آدمی ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، قرض مانگتا ہے، سوال کرتا ہے۔ ہم اگر مسلمان کی مشکلات کو دور کریں، مسلمانوں کا تعاون کریں، مسلمانوں کی مدد کریں، قرض دیں، ہماری شریعت میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسی لیے بار بار تاکید کی گئی ہے، نصیحت کی گئی ہے کہ اگر قرض مانگنے والا قرض مانگتا ہے، بھروسے مند ہے، اعتبار کے لائق ہے، قابل اعتماد ہے، اور وہ مجبوراً قرض مانگ رہا ہے، شوق کے نام پہ نہیں، اسراف اور فضول خرچی کے نام پہ نہیں، گناہ کے نام پہ نہیں، وہ اپنی جائز ضروریات کو، اخراجات کو پوری کرنے کے لیے قرض مانگ رہا ہے۔ اگر اللہ نے ہم کو نوازا ہے تو قرض دینا چاہیے، قرض دینا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک لمبی روایت ہے، کان رجل یداین الناس، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا، کہا بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، تاجر تھا، اللہ نے اس کو مال سے نوازا تھا، وہ لوگوں کو قرض دیتا تھا۔ اس کی نیکی کیا ہے؟ تاجر ہے، حلال ذریعے سے، حلال طریقے سے مال کماتا ہے، اس کے پاس لوگ قرض لینے کے لیے آتے ہیں، وہ لوگوں کو قرض دیتا تھا۔ کان رجل یداین الناس، وہ لوگوں کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، ان کی آسانی کے لیے اپنا مال خرچ کرتا تھا، قرض دیتا تھا۔ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ، اپنے نوجوانوں سے کہتا تھا، اپنے بیٹوں سے کہتا تھا، اِذَا آتَيْتَ مُعْسِرًا، ہم تو قرض دیتے ہیں، جب تم کسی تنگ دست کے پاس آؤ، ہم نے کسی کو قرض دیا تو اس سے لیں گے۔ قرض اسی کو کہتے ہیں، کسی کو مال دے دیا جائے ایک میعاد کے لیے، ایک مدت کے لیے، ایک وقت کے لیے، اور پھر اس سے وہ پیسہ لے لیا جائے۔ تو وہ آدمی کہتا تھا اپنے نوجوانوں سے، اذا آتیت معسرا، جب تم قرض واپس لینے کے لیے، پیسہ واپس لینے کے لیے جاؤ، اگر وہ سامنے والا تنگ دست ہے، غریب ہے، محتاج ہے، اس کے پاس پیسہ دینے کے لیے، قرض واپس کرنے کے لیے پیسہ دینے میں دقت ہے، فتجاوز عنہ، مہلت دے دو، معاف کر دو۔ کیا نصیحت کی اپنے بال بچوں کے؟ آخری وقت میں، وفات کے وقت یہ نصیحت اپنے بیٹوں سے کر رہا ہے۔ تاجر آدمی، مالدار آدمی کہتا ہے کہ اگر تم کسی تنگ دست آدمی کے پاس جاؤ قرض واپس لینے کے لیے، اپنا پیسہ مانگنے کے لیے، دیکھ لو اگر وہ تنگ دست ہے، کمزور ہے، غریب ہے، محتاج ہے، تو اس کو معاف کر دو، مہلت دے دو۔ لعل اللہ ان یتجاوز عنا، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی معاف کر دے، ہم اس کو معاف کر رہے ہیں، قرض دے کر کے چھوڑ رہے ہیں، ممکن ہے کہ اللہ سے ہماری ملاقات ہو، ہماری اس نیکی کو اللہ قبول کر لے اور ہم سے راضی ہو جائے، ہم کو معاف کر دے۔ قال فلقی اللہ فتجاوز عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس نے اللہ سے ملاقات کی تو اللہ رب العالمین نے بھی اس کو معاف کر دیا۔ کیا نیکی تھی؟ نیکی یہی تھی، وہ لوگوں کو قرض دیتا تھا، وہ لوگوں کو قرض دیتا تھا، اور پھر ایک نصیحت یہ کرتا تھا کہ اگر تنگ دست ہے، غریب ہے، تو اس کو مہلت دے دو، اور اگر نہیں دینے کی طاقت ہے تو معاف کر دو۔ بخاری اور مسلم کا یہ واقعہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس آدمی کی اللہ رب العالمین نے مغفرت کر دی، معاف کر دیا، جو لوگوں کو قرض دیتا تھا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ آدمی جیسا اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنے بھائیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ جیسا اس کا تعامل ہوگا، جیسا اس کا برتاؤ ہوگا، جیسا اس کا کیریکٹر ہوگا، جیسا اس کا اخلاق ہوگا، اللہ تعالیٰ ویسا ہی سلوک کرنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم کسی کو معاف کریں گے، اللہ ہم کو معاف کرے گا۔ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں، اللہ آسانی پیدا کرے گا۔ ہم کسی کی تکلیف کو دور کریں، اللہ ہماری تکلیف کو دور کرے گا۔ ہم کسی کی مدد کریں، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ہم کسی پر رحم کھائیں، ترس کھائیں، اللہ ہم پر رحم فرمائے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ جیسا ہمارا سلوک اپنے سماج اور معاشرے کے لوگوں کے ساتھ ہوگا، جیسا کیریکٹر اور اخلاق اپنے سماج اور معاشرے کے لوگوں کے ساتھ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ وہی برتاؤ اور سلوک کرنے والا ہے۔ قرض دینے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جتنا ہم نے قرض دیا ہے، قرض ہم نے اگر کسی کو دیا ہے، جتنے دن تک وہ قرض واپس نہیں کرتا ہے، ہم نے کسی کو قرض دیا 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، جتنے دن کے لیے ہم نے جو مال قرض دیا ہے اتنا مال ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں، یہ ثواب ملتا ہے۔ ہم نے کسی کو 10,000 دیا ہے قرضے کے طور پر، 50,000 دیا ہے قرضے کے طور پر، کہا کہ لے جاؤ تمہاری ضرورت ہے پوری کرو، 1 مہینے 2 مہینے کے بعد واپس کر دینا، یہی معاہدہ ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ جتنے دن کی وہ مہلت دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ثواب صدقے کا دیتا ہے۔ ہم 10,000 کسی کو قرضہ دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر روز ہم کو 10,000 صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ کتنی بڑی نیکی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، من انظر معسرا کان له كل یوم صدقہ۔ جو کسی تنگ دست کو قرض دے کر کے مہلت دے، قرض دے، مہلت دے رہا ہے کہ قرضہ بعد میں دینا ہے، اتنے دن کے بعد دینا، مہلت دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے، کان له كل یوم صدقہ، اسے ہر روز اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ 10,000 قرضہ دیا ہے، ہر روز وہ 10,000 کا صدقہ کما رہا ہے، ہر روز 10,000 کا ثواب کما رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے ابن ماجہ، بیہقی کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے، ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقة مرة۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو قرض دے، ما من مسلم یقرض مسلما قرضا، جو مسلمان کسی مسلمان کو قرض دے۔ ہم تو قرض کسی کو بھی دے سکتے ہیں، ہم اپنے پڑوسی کو بھی دے سکتے ہیں، غریب کو بھی دے سکتے ہیں، مالدار کو بھی دے سکتے ہیں، یہودی کو بھی دے سکتے ہیں، نان مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارا قرض کسی مسلمان کو دیا جا رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو کسی مسلمان کو 2 بار قرض دیتا ہے، الا کان کصدقۃ مرہ، اس کو ویسے ہی 1 مرتبہ مکمل صدقے کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہم اگر دنیا میں کسی کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے قرضہ دے رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، ہم دنیا میں کسی کی مدد کر رہے ہیں، کل قیامت دن اللہ تعالی ہماری مشکلات کو دور کرے گا۔ یہ ہے ہماری شریعت، یہ ہمارے دین کی خوبصورتی، یہ ہماری اسلامی شریعت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ۔ جو آدمی دنیا میں کسی مسلمان اور کسی مومن کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اس کے لیے کشادگی پیدا کرتا ہے، آسانی پیدا کرتا ہے، اس کی مدد اور سپورٹ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آخرت کی قیامت کے دن کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے گا۔ ہم دنیا میں کسی کے کام آئیں، ہم دنیا میں کسی کی سپورٹ کریں، ہم دنیا میں کسی کی مدد کریں، ہم کسی پریشان حال کی پریشانی کو دنیا کے اندر ٹھیک کر دیں، دور کر دیں، کل قیامت کی پریشانی اور دقت اور عذاب کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دے گا۔ یہ فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو آدمی دنیا میں کسی کے لیے آسانی پیدا کرے، کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی پیدا کرے، ہم نے کسی کو قرض دیا،
اب اس کو واپس کرنا ہے، لینا ہے، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والا مجبور ہے، سامنے والا غریب ہے، اس کے پاس دینے کے لیے استطاعت نہیں ہے، ہم اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے بعد میں دے دینا، اگلے مہینے دے دینا، 6 مہینے کے بعد دے دینا، جب تم کو ہو جائے گا تب واپس کر دینا۔ اگر ہم دنیا میں کسی تنگ دستی کا خیال رکھتے ہیں، کسی محتاجگی کو ہم محسوس کرتے ہیں، اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں آسانی ہم پر پیدا کرے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، مسلم شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ بندہ جب تک بندے کی مدد میں رہتا ہے، اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے، واللہ فی عون العبد، اللہ رب العالمین بندے کی مدد میں رہتا ہے، بندے کی مدد کرتا ہے، کب تک؟ جب تک بندہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، جب تک انسان اور مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو قرض دیتے ہیں اور مہلت دیتے ہیں، آسانی پیدا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اور ہم اگر دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، دوسرے کو قرض دیتے ہیں، دوسرے کی مدد کرتے ہیں، دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، یہ ہماری روزی میں کشادگی کا ذریعہ ہے، اس سے ہماری روزی میں برکت ہوتی ہے، ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو تم کو مدد ملتی ہے، تم کو روزی ملتی ہے اپنے کمزوروں کا خیال رکھنے کی وجہ سے، تمہیں روزی ملتی ہے، تمہیں اللہ کی مدد ملتی ہے، کس وجہ سے یہ روزی اور اللہ کی مدد تم کو مل رہی ہے؟ تمہارے اپنے کمزوروں کا خیال رکھنے کی وجہ سے، کمزوروں کی مدد کرنے کی وجہ سے، کمزوروں کے ساتھ آسانی اور نرمی کرنے کی وجہ سے۔ تو ہمارے سماج میں کمزور اور غریب اور لاچار ہوں، ہم ان کی کمزوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے اپنے مال سے ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مدد ہم کو حاصل ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے مال میں کشادگی، برکت، خیر اور مال میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ من انظر معسرا او وضعا اظلہ اللہ فی ظلہ، کہا جو آدمی کسی کو قرض دینے کے بعد اس کے قرض میں نرمی پیدا کرے، آسانی پیدا کرے، مہلت دے، یا اس کے قرض کو معاف کر دے، مہلت دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے، یا پھر اس کے قرض کو معاف کر دے رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اظلہ اللہ فی ظلہ، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، چٹیل میدان ہوگا، سورج بالکل سر پر ہوگا، سارے لوگ پسینے میں سرابور ہوں گے اپنے گناہوں کے برابر، سب لوگ کوئی قدم کے برابر، کوئی گھٹنے کے بل، کوئی گھٹنے تک، کوئی کندھے اور کمر تک، کوئی ناک اور کان تک ڈوبا ہوا ہوگا، اپنے اپنے جرائم اور معصیت اور گناہوں کے نتیجے میں حشر کے میدان میں پسینے میں سرابور ہوں گے۔ لیکن اس مشکل گھڑی میں، اس عذاب کی گھڑی میں اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ وہ کون خوش نصیب ہوں گے جو عرش الہی کے سائے میں جگہ پانے والے ہوں گے؟ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو کسی کو قرض دیا، قرض دینے میں مہلت دی، یا اس کے قرض کو معاف کر دے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے پیارے اللہ کی نگاہ میں وہ ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہوں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں، لوگوں کو اپنے مال سے، اپنی ذات سے، اپنی طاقت سے، اپنے علم سے، اپنی صلاحیت سے، اپنے مال سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اللہ کی نگاہ میں ایسے لوگ سب سے پیارے ہیں۔ اب اپنے سماج کو دیکھیے، انسانوں کا مزاج دیکھیے، ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں لوٹ لوں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں فائدہ حاصل کر لوں، قرض دے رہا ہے تو وہاں بھی فائدہ لیتا ہے۔ ہر جگہ انسانی مزاج کو آپ دیکھیں، انسان چاہتا ہے کہ میرا بھلا ہو، میرا فائدہ ہو، میں مال زیادہ حاصل کر لوں۔ ایسے قرض دے رہا ہے، اس قرض کے ذریعے سے بھی انکم سورس پیدا کر رہا ہے، کہتا ہے اگر میں تم کو 10,000 قرض دے رہا ہوں، واپس لینا تو تم 10,000 نہیں 15,000 لاکھ واپس کرنا، یہی سود ہے۔ یہی کیا ہے؟ سود ہے۔ ہم اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں اپنے مسلمان بھائیوں کو قرض دیں
اللہ سے اجر و ثواب کی امید کے لیے، اللہ سے اجر طلب کریں۔ کتنی بڑی فضیلت ابھی حدیث کی روشنی بیان کی گئی ہے کہ ہم قرض دیتے ہیں تو اللہ تعالی ہم کو ہر روز صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ ہم قرض کسی کو معاف کر دیں، اللہ ہم کو معاف کر دے گا۔ ہم کسی کے قرض دینے کے بعد اس کے لیے نرمی پیدا کریں، اس کو مہلت دیں، موقع دیں، اللہ تعالی ہم کو عرش الہی میں سایہ عطا کرے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، مگر انسان کچھ قرض دے رہا ہے تو مال کا مطالبہ کرتا ہے، انکم سورس پیدا کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں اگر تم کو 10,000 دے رہا ہوں، واپس کرنا تو 10,000 نہیں 15,000 واپس کرو گے، اور آدھی مجبوری میں لے لیتا ہے، نہیں سمجھتا ہے یہی سود ہے۔ اور ہماری شریعت میں سود سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ ہم کسی کو قرض دیں تو اس سے اپنا کوئی مفاد اور فائدہ حاصل نہ کریں، اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اجر و ثواب دینے والا ہے، بہت نیکی دینے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی خدمت، مسلمانوں کے کام آنا، مسلمانوں کا سپورٹ کرنا، مسلمانوں کا دست بازو بن جانا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ہماری شریعت میں بار بار تاکید کی گئی ہے۔ آدمی اپنے مفاد کو روک دے، دوسرے کا فائدہ پہنچائے، اپنے مفاد کو روک کر کے دوسرے کو فائدہ پہنچائے، اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کو ایمان اور مسلمانوں کی پہچان کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم صرف اپنا بھلا کریں، اپنا فائدہ کمائیں، تو یاد رکھو دنیا میں زندہ رہنا یہ زندگی نہیں ہے۔ دنیا میں زندہ رہنا، اپنی زندگی بنانا یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی تو یہ ہے کہ ہم زندہ ہوں، اپنی زندگی کا خیال رکھیں، اسی طریقے سے اپنے بھائی کا بھی خیال رکھیں، اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں، اپنے سماج کے غریبوں کا بھی خیال رکھیں، ایک دوسرے کی مدد اور سپورٹ اور تعاون کریں۔ ہماری شریعت میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ سرور یدخلہ علی مسلم، اللہ کی نگاہ میں سب سے افضل نیکی کیا ہے؟ مسلمان کے اندر مسلمان کو خوش کر دینا، مسلمان کو خوشی میں داخل کر دینا۔ بھائی مسلمان کب خوش ہوگا؟ مسلمان کب خوش ہوتا ہے؟ اگر وہ پریشان حال ہے، اس کی اگر آدمی کوئی مدد کر دیتا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے، بھوکا ہے اس کو کوئی کھلا دیتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، آدمی مقروض ہے بیماری کے راستے میں یا کسی اور راستے میں، اس کا بہت پیسہ غائب ہو گیا، ڈوب گیا، مقروض ہو گیا، قرضہ لے لیا ہے، اس کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے، لوگ اس کی مدد کر، اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ننگا ہے، اس کو پاس کپڑا نہیں، ہم کو کپڑا پہنا دیں، اس کو خوشی ہوتی ہے۔ مسلمان کو خوشی میں داخل کرنا اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بہت بڑی نیکی ہے، سب سے افضل عمل ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو خوش رکھیں، ان کو خوشی میں مبتلا کریں، ان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے اگر مال سے نوازا ہے تو مال دے کر کے ان کی مدد کریں، اور اگر ہم مدد نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اپنے مال سے ان کو قرض دے کر کے فائدہ پہنچائیں۔ یہ ہماری شریعت کی تعلیم ہے، اور قرض دینے کو بار بار اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے، اور پھر اس کی بہت بڑی ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب تک سماج میں ہم سب کو دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا۔